آج بحمدی تعالی آیت نمبر 61 سے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ۔ بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اور اس مقام پر ارشاد ہوا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ من اور سلویٰ کی بجائے ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں، سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز نکال کر دے۔ فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلہ میں ادنا چیز مانگتے ہو؟ شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میدان تی میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ من اور سلویٰ عطا فرماتا تھا، اور من سلویٰ کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ترنجبین جیسے شبنم آنے والا موسم ہے، اس میں تو آپ دیکھیں ابھی تو خشکی ہے نا، جب موسم میں تھوڑی سی نمی ہو تو ہم پتوں پر شبنم کے قطرے دیکھتے ہیں۔ اسی انداز میں وہ ترنجبین ہوتی تھی، وہ میٹھا کھانا ہوتا تھا ان کے لیے، اور پھر ان پر بٹیر بھنے ہوئے ان کے پاس آتے تھے، یا ان کے پاس آتے تھے اور وہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے، اتنی زیادہ مقدار میں ہوتے تھے، تو یہ ان کو کھانا مفت میں ملتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے جی اس پر یہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے ہم مکتا گئے ہیں، تو ہمیں سبزیاں چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، گندم چاہیے، پیاز چاہیے، یہ چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں حکم کریں کہ پھر چلو شہر میں اترو، جاؤ شہر میں اور محنت کرو اور کھیتی باڑی کرو، اور جو تم چاہتے ہو وہ اگاؤ، تمہیں مل جائے گا۔ اب اس آیت میں آگے یہ بیان ہوا کہ ان پر ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ ضربت کا معنی ہے مسلط کر دیا گیا۔ اچھا ہمارے ہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضرب، کسی کو مارنے کو ہم کہتے ہیں ضرب، جس کو مارا گیا اس کو ہم کہتے ہیں مضروب، اردو میں ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ضرب کا یہ ضرب عربی کا ہی لفظ ہے اور اس کا معنی مارنا ہے، لیکن اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ یہاں پر ضربت کا معنی مارنا نہیں بلکہ مسلط کر دینا ہے۔ ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، محتاجگی کو مسلط کر دیا گیا، وہ اللہ کی غضب میں آ گئے۔ کیوں اللہ کے غضب میں آئے؟ کیوں ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یعنی یہ وہ قوم تھی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تمہیں اس دور میں سب پر فضیلت دی گئی، لیکن یہاں کہا جا رہا کہ پھر اس کے بعد تم پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی، یکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ اور کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، تم نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور بھی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ تو انبیاء کو شہید کرنا اور آیتوں کا انکار کرنا، ان دو برے عملوں کی وجہ سے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ آج ہم مسلمانوں کے امت کے معروضی حالات کو دیکھیں تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ واقعی اس وقت امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ ہماری آخری مضبوط سلطنت عثمانیہ، خلافت کا شیرازہ جب بکھرا، اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ ویپن نہیں تھے عراق والوں کے پاس، لیکن ان کو مار مار کر بیچاروں کا کیا حال کیا گیا یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہاں کوئی کیمیائی ہتھیار نہیں تھے، لیکن اب تک ان حملہ آوروں میں کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ صرف برطانیہ کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے ایک تھوڑا سا بیان دیا تھا کہ وہاں ویپن نہیں تھے، ہم نے غلط کی، وگرنہ جتنے بھی اتحادی تھے
جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے والے تھے کسی نے یہ اعتراف بھی نہیں کیا، اور اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے انہیں۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی ذلت اور کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے ایک ملک کو وہ برا حال کر دیا گیا۔ وہاں بچے اب بھی جو لوگ زائرین جاتے ہیں بغداد شریف یا سیدنا امام علی مقام کے مزار پر حاضری کے لیے، وہ آ کر بتاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی غربت کا کیا عالم ہے۔ وہاں جو اچھے بزنس مین تھے اب ان کے بچے بھکاری بنے ہوئے ہیں، یہ حالات ہوئے۔ تو مسلمان اب اس وقت جو زبوں حالی کا شکار ہیں، جو ذلت ہے، یہ ہمیشہ سے تو نہیں تھی ذلت۔ یا آپ خلافت عثمانیہ سے پہلے کے ادوار کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کے پاس تو بڑی طاقت تھی، بڑا عروج تھا مسلمانوں کے پاس، ان کو تو بڑی شان و شوکت تھی، ان کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی تھی۔ تو عزتیں کب ملی تھی؟ جب حضور کے در کی گدائی کی تھی، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا تھا تو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی تھی۔ پھر بدن پہ کپڑے پورے نہیں تھے، پھر بدن پہ لباس بھی پورا نہیں تھا۔ عرب کے وہ لوگ جن کے بدنوں پر پورا لباس بھی نہیں تھا، ان کی بھی عزت اتنی تھی کہ قیصر و کسریٰ کے محلات میں بیٹھنے والے ان کے نام سے لرزتے تھے، ڈرتے تھے۔ اتنا عروج، اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور حضور کا ارشاد آپ کو یاد ہوگا، حضور نے فرمایا یہی قرآن تمہیں عزت دے گا، اسی قرآن سے تم ذلیل ہوگے، یعنی جب اس کو تم چھوڑو گے تو پھر تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ تو ان کو کہا گیا، اس دور کے یہودیوں کو جو مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں تھے، ان کو سب واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اس وجہ سے تم پر ذلت آئی کہ تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اچھا، انبیاء کو قتل کرنا، ایک تو معنی یہ ہے کہ واقعی انہوں نے نبیوں کو شہید کیا تھا، ایک اس کا اور بھی معنی مفسرین نے کیا ہے، کہتے ہیں انبیاء کو قتل کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کی تبلیغ کو، ان کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دینا، قبول نہ کرنا، جو انہوں نے کہا اس کے خلاف چلنا۔ آج ہم ان دونوں چیزوں پر غور کریں، ہم قرآن کریم کی آیات کو بھی اگنور کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی بڑی سختی کے ساتھ ہم ان کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ویسے بہت زیادہ میڈیا کے ساتھ ٹچ نہیں رہتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اگر کچھ خبریں، کچھ چیزیں سننے کو مل جائیں تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی نے کہہ دیا کہ پردہ کرنا چاہیے، سارا میڈیا اس کے خلاف، یہ تم نے کیا بات کہہ دی، پرسنل چوائس ہے کو پردہ کرنا کرے، تم کیوں تلقین کرتے ہو؟ اگر کسی یونیورسٹی نے کہہ دیا کہ جو پردہ کرے گا اس کو اتنے ایکسٹرا اس خاتون کو نمبر ملیں گے پردہ کرنے پر، اس پر مخالفت شروع، اور ان کو بیان واپس لینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلے وہ مائیں بچوں کو کلمہ شریف پڑھ کر لوریاں دے کر سلایا کرتی تھیں اور اب حالات خراب ہیں، اب مائیں بچوں کو موبائل فون سے ایسی چیزیں سنا کر ادھر مشغول، تو اس پر مخالفت شروع، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے اسلام کو یوز کیا، تم نے اس طرح کیا۔ تو یہ ایک مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہے، یا کسی بھی طرح سے اگر قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، اس کی نیت کچھ بھی ہو لیکن اس کو ہمارے معاشرہ میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایک بہت بڑی ذلت کی طرف ہم اس حوالہ سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناکام فرمائے اور ہمیں قرآن کریم پر، حضور کی حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، اگلی آیت نمبر 62 ہے سورہ بقرہ کی۔ بے شک ایمان والے یعنی مسلمان اور یہودی، عیسائی اور صابئین جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں بیان یہ ہوا ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی عیسائی ہے، جو بھی یہودی ہے، جو بھی صابئین ہیں، صابی ہے، اگر یہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، تین چیزیں بیان ہیں، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان
اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ کریں تو ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی یہ جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں بیان یہ ہوا تھا 3 چیزیں، نوٹ کیجئے گا۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسری چیز یوم آخرت پر ایمان، تیسری چیز اعمال صالحہ۔ جو بھی ہے، چاہے وہ ایمان لایا ہے، چاہے وہ یہودی تھا، چاہے وہ پہلے عیسائی تھا، چاہے وہ صابئی تھا۔ صابئی ستارہ پرستوں کو کہا جاتا ہے، ویسے لغوی اعتبار سے صابئی اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنا پہلا دین تبدیل کیا ہو۔ تو فرمایا جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اور جس نے عمل صالح کیے، 3 کام کر لیے، اب اس کو کوئی خوف اور غم نہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ معنی لے لیا کہ بس اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہونا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، نبی پاک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی ہو تو بات بن جائے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں 3 چیزیں بیان ہوئی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تو ذکر نہیں ہوا، یہاں پر صرف اللہ پر اور قیامت پر ایمان کا ذکر اور اعمال صالحہ کا، تو یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ معنی لے لیا۔ دیکھیں، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر عقیدہ یا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر بھی کوئی معنی کلیئر نہیں ہو سکتا جب تک ساری چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کر رہے ہوں، آپ لمبی گفتگو کے بعد، طویل گفتگو کے بعد خلاصہ کے طور پر صرف ایک آدھ بات کہتے ہیں۔ اب خلاصہ میں آپ وہ ساری باتوں کو دہرا نہیں رہے ہوتے، لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہو چکی ہے، سورہ بقرہ میں ہی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے وہ جو ایمان لائے اس پر جو پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ آیات بیان ہو چکی، قرآن کریم میں جا بجا یہ بیان ہو چکا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معنی لینا کہ حضور پر نہ بھی ایمان لائیں تو خیر معاملہ چل جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ جو حضور پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہی رہے گا، جتنے مرضی نیک اعمال کرے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، بس باقی سب دین منسوخ ہو گئے، سب ادیان جو تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب عمل ہوگا تو اسی پر ہوگا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے مجھ سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انجیل کے یا تورات کے کچھ اوراق تھے اور آپ ان کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور خوش نہیں ہوئے، فیس ایکسپریشن سے اندازہ ہو گیا کہ حضور ناراض ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آج اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں تو وہ اتباع میری ہی کریں گے، لہٰذا قرآن پڑھو۔ جب تک حضور کی اتباع نہیں ہوگی کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا پہلے انبیاء کو مانتے رہے، ان کا بھی ایمان قبول نہیں ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ ہو، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان جو لے آئے ان کا ایمان قبول ہو گیا۔ اسی طرح جب نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو پہلے انبیاء کو مانتا بھی رہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس کو بیان کیا گیا۔ دیکھیں ایک اور چیز، اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھ لیں، یہ بات کس نے بتائی، یہ آیت ہم تک کس نے پہنچائی؟ اللہ کے رسول نے۔ حضور کی زبان ہلی، ہونٹ ہلے تو آیت کے الفاظ بنے اور حضور نے بتایا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اب حضور پر اعتماد ہوگا تو حضور کی بات پر اعتماد ہوگا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے بات کہی اس کی بات پر تو اعتماد ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے؟
تو اس آیت پر اعتماد سے پہلے، اس آیت کو ماننے سے پہلے جس نبی پر یہ آیت اتری اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر حضور کو نہیں مانیں گے تو اس آیت کو ماننا کیا معتبر نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر تمہارا ایمان لانا وہ انداز، وہ طریقہ، وہ عقیدہ قبول ہے جیسا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر کوئی در مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اس کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کو ماننا ہوگا۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مان لیں گے، پھر جو حضور نے بتایا اس کو مانیں گے تو وہ قبول ہوگا۔ حضور کو چھوڑ کر کچھ بھی مانتے رہیں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ہندوؤں کے ہاں بھی ایک خدا کو ماننے کا کہیں نہ کہیں تصور آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر وہ کہیں کہ سارے بت وغیرہ جو بھی ہیں یہ ہیں، ان میں بڑا ایک اوتار ہے یا خدا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، تو ان کا ماننا ہم قبول کریں گے؟ اللہ نہیں قبول فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا اللہ کو ماننا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ویسے نہیں مانا جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کو مانے، اور اللہ کو کیسے مانے؟ جیسا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آپ یہ واقعہ بھی سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے ساتھ گئے طور پر، اور پھر انہوں نے کہا ہم براہ راست اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان پر عذاب آیا اور یہ مر گئے۔ پھر آپ نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ان کو زندہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے پہاڑ طور کو تم پر اٹھا لیا کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب انہوں نے کتاب کا پھر انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرسخ والا پہاڑ تھا، زیادہ بڑا پہاڑ تھا، اس کو ان کے اوپر بلند کر دیا صاحبان کی طرح، اور انہیں کہا گیا اگر کتاب کو نہیں مانو گے تو پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ یہ کہنے لگے ہم مانتے ہیں، سجدے میں گر گئے، ہم مانتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر پہاڑ کو پیچھے کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو الفاظ ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لے لو، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے لے لو۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑ لو، بقوہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور خوب اچھی طرح سے اس پر عمل کرو۔ قوت سے پکڑنا یہی ہے نا۔ اب وہ تو الواح کی صورت میں تھی نا، تختیوں کی صورت میں تھی، پوری قوم تو تختیوں کو مضبوطی سے پکڑ نہیں سکتی تھی نا، اس میں جو لکھا ہوا تھا ان احکام کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہو رہا تھا۔ یہی ہمیں حکم ہو رہا ہے، مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے داڑھوں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی جا سکتی ہے نا، ایسے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو پکڑ لو، ایسے پکڑ لو۔ یہ ہمیں حکم ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے، خوب مضبوطی سے۔ صرف تلاوت کی بڑی برکات، کرتے رہنا چاہیے۔ تلاوت کا بڑا نور ہے، رحمتیں برستی ہیں، دل میں اجالا ہوتا ہے، عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، سجدوں میں ذوق آتا ہے، آنکھوں میں نور آتا ہے۔ لیکن صرف تلاوت کافی نہیں، سمجھو، عمل کرو، یہ ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو انہیں کہا گیا کہ تم اس کو مضبوطی سے لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اس دعوت کو آگے پھیلاتے رہیں، اس میں آپ سب شامل ہو جائیں، اور شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت دیتے رہیں کہ بھئی آ جاؤ، مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے۔ کوئی ایک آیت بھی کسی کے سمجھ میں آ جائے گی نا، انشاءاللہ جتنا عمل وہ کرے گا دعوت دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔
یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے عہد کر لیا، پہاڑ پیچھے ہٹا دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس عہد کے بعد پھر تم نے اعراض کیا، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس وعدے سے یہ پھر دوبارہ پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب فضل کیا ہے؟ مفسرین نے کہا فضل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، توبہ کی توفیق دی، یہ فضل ہے۔ اور اس دور کے یہودیوں پر جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھے، حضور علیہ السلام کی بعثت جب مدینہ منورہ میں تشریف لے اس دور میں تھے، ان پر فضل کیا تھا؟ ان پر فضل یہ تھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، یہ اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تم پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا، تم خنزیر اور بندر بن چکے ہوتے۔ جس طرح میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے انکار کیا اور ایک تسلسل سے انکار کرتے آئے ہو، تو پہلے انکار کرتے تھے تو عذاب آتے تھے، اب میرا نبی تشریف لایا ہے، یہ عظیم شانوں کے ساتھ آیا ہے، یہ اللہ کا عظیم فضل اور عظیم رحمت بن کر آیا ہے، یہ تم پر فضل ہے جو تم عذاب سے بچے ہوئے ہو، لہٰذا ان کی قدر کر لو، ان کا دامن تھام لو اور اسلام قبول کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔